لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والمحمود الأحمد جميع شمم شفيع الإقم والله عاصمه الجبريل خادمه المعراج سفره البراق مركبه سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين منزله المكي المدني الهاشمي القرشي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم ومحمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين. أما بعد قال الإمام حسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات محمد وعلى آله. حسین کے ماتم دارو، کربلا ہمارے درمیان ہے. مسلسل اب مجالس جلوس عزاء فرش عزاء پہ تشریف لا رہے ہیں. ایام عزاء بس محرم کے اعتبار سے 2-3 دن اور باقی ہے. الحمدللہ پورے جلال پور میں کیا پوری دنیا میں ذکر حسین علیہ السلام، شہدائے کربلا علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ کیا تذکرہ کرنا ہی کافی ہے؟ کیا مجالس عزاء برپا کرنا ہی کافی ہے؟ کیا جلوس عزاء نکالنا ہی کافی ہے؟ کیا امام نے صرف اس لیے قربانی دی کہ ہمارے شیعہ جلوس عزاء نکالیں، فرش عزاء پہ آ کے بیٹھیں، مجلس عزاء منعقد کریں، یہی کافی ہے؟ نہیں عزیزان محترم، میں نے جو حدیث کی تلاوت کی ہے اس میں خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما خرجت، یہ لمبی حدیث ہے آگے پیچھے میں نے ایک ٹکڑا لیا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جو مدینے سے خروج کر رہا ہوں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. لہذا ہمیں کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کربلا پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے کربلا کو نہ سمجھا، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں کربلا کو نہ رائج کیا تو یقیناً یہ عزاداری اللہ قبول کرے عزاداری تو ہوگی، لیکن ایسی عزاداری ہوگی جو امام کے مقصد کے خلاف ہوگی. میں چونکہ ابھی ایک مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، دوسری مجلس ابھی یہاں کے فوراً بعد پڑھنا ہے اور آپ حضرات کو بھی انجمن جانا ہے، لیکن اختصار سے میں عرض کر دوں آج تاریخ ہے 8 محرم، اور 8 محرم کی تاریخ کتنی عظیم ہے ابھی آپ نے مبارک صاحب کے اشعار میں اور پڑھا ہے، سنا ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا کسے کہتے ہیں؟ یہ امام باڑہ، یہ امام بارگاہ، یہ حسینیہ کیا ہے؟ میں اپنا جملہ نہیں، شہید مرتضیٰ مطہری کا ایک جملہ عرض کر دوں کہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ میں اس امام باڑے کو امام باڑہ نہیں مانتا. میرا جملہ نہیں ہے یہ، میں اس امام باڑے کو امام باڑہ نہیں مانتا، میں اس مجلس کو مجلس نہیں مانتا جو امام باڑہ اور مجلس انقلابی جوان نہ پیدا کر سکے. انقلابی جوان نہ پیدا کر سکے. محترم
اور میں عرض کر دوں کہ سماج میں، معاشرے میں ہر جگہ ہمارے کربلا ہونا چاہیے، نہ کہ فرش عزا پہ ہو یا جلوس عزا میں ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حسینی ہیں، پھر کیا کریں، دنیا کیسے جانے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے اعمال و کرداروں کو حسینی کردار سے اتنا ملا دو کہ جس جگہ سے گزر جائیں نقش قدم گواہی دے کوئی حسینی گزرا ہے، نقش قدم گواہی دے کہ کوئی حسینی گزرا ہے۔ کربلا غور و فکر کرنے کی جگہ ہے۔ میں ایک منظر دکھا دوں آپ کو، بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس انشاءاللہ وقت کے اندر ایک منظر دکھاؤں۔ بہت سارے منظر ہیں، لیکن کربلا کے راستے کے ایک منظر، بلکہ دو منظر دکھاؤں گا، دوسرے میں تو انشاءاللہ آپ کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ لیکن پہلا منظر، بہت سارے منظر ہیں۔ جب منزل میں کربلا کے سفر میں امام کا سامنا ہر کے لشکر سے ہوا، سب جانتے ہیں، گھوڑے کو پانی پلایا، فوجیوں کو پانی پلایا، لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں نتیجہ نکالنا ہے۔ اس سے کیا نتیجہ حاصل کیا کہ بھئی امام نے پانی پلا دیا، کریم ابن کریم تھے، کریم کے بیٹے سے پلا دیا؟ نہیں دانے محترم، نتیجہ کیا ہے؟ اگر امام چاہتے، اس لیے بات پڑھیں محمد وعلی محمد پر، امام اگر چاہتے، لوگوں نے کہا بھی مولا لشکر پیاسا ہے، بھوکا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم اس لشکر کو ابھی ختم کر دیں۔ بھئی بظاہر زیادہ تم جو لشکر ہو، کھائے پیے، اس کو مارنا آسان ہے، لیکن جو بیچارہ خود مرا ہوا ہو تو ختم کر دیں۔ امام نے کہا خبردار، ہماری طرف سے جنگ کی شروعات نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے اسی سے، اب امام نے کہا ان کے لیے مشق کے دہانے کھولو، دہانے کھل گئے، پانی پی رہے ہیں سب لوگ، بہت زیادہ پیاسے تھے، ابھی جان نکل جاتی تھوڑی دیر اور نہ پانی ملتا۔ اب امام دیکھ رہے ہیں جگہ سے، سارے حسین اصحاب حسین پانی پلا رہے ہیں۔ کربلا سمجھیے، دانے مطلب سمجھیے کربلا کیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہ سمجھ سکے تو یقیناً ہم نے رسم تو انجام دے دی، لیکن ہدف کربلا، مقصد کربلا کو انجام نہ دے سکے۔ بس ایک جملے میں امام نے دیکھا کہ ایک فوجی ہے، کون سا فوجی؟ یزید کا فوجی ہے، حسین کا فوجی نہیں ہے، یزید کا فوجی ہے۔ وہ پانی پینا چاہتا ہے، مشق کا دہانہ کھلا، اس نے یوں چلو کیا۔ اب اتنی زیادہ پیاس کی شدت ہے اسے کہ اس کا ہاتھ رک نہیں رہا ہے، ہل رہا ہے، ہل رہا ہے، میرے ہاتھ کے ہل رہا ہے، پانی اس کے ہاتھ میں رک نہیں رہا ہے، پانی گر ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے۔ امام بڑی غور سے اسے دیکھ رہے ہیں، بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ ہوتے تو ارے دشمن ہے، مر جائے مرنے دو، اور مر جائے مرنے دو نہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے دشمن کو مار دیں، پریشان کریں، حیران کریں، لیکن کربلا یہ درس نہیں دیتی ہے۔ کربلا کیا میسج دے رہی ہے؟ امام اٹھے، قسم خدا کے اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے قریب آئے۔ امام قریب آنے کے بعد کیا پانی پلایا، مشق خود لیا؟ نہیں، قربان جاؤں میں اس امام کے عمل پہ۔ امام نے اس کے ہاتھ کے نیچے اپنے ہاتھ کو لگا دیا، لگا دیا تاکہ یہ سکون سے پانی پی لے، بھلے ہمارا دشمن ہے لیکن اسی پیاس تو بھی جائے، یہ پانی تو پی لے۔ یہی وجہ ہے جان محترم، عمل اور کردار امام کا اتنا ہے کہ ہر شب عاشور امام کی طرف آ جا رہا ہے۔ یہ ہے کربلا، سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا بغض و حسد نہیں سکھاتی، مقابلے کی جگہ نہیں ہے، یہ اکھاڑا نہیں ہے۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مکھاڑا الگ ہے، یہ فرش عزا ہے۔ فرش عزا کی عظمت سمجھنا ہے تو کسی شاعر نے کہا یہ فرش عزا کیا ہے، کوئی تو اسے سمجھے معصوم عالم کا پھیلا ہوا دامن۔ سمجھیے کربلا، سمجھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے، عمل کیجئے۔ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ منظر ایک دکھایا میں نے، اب میں آپ کے مزاج کے مطابق تھوڑا سا عرض کر دوں۔ یہ تو تبلیغی اصلاحی جملات تھے، اور صرف جملے نہیں ہیں، میرے دل کی آواز ہے، دل کی آواز۔ اب میں کیا عرض کروں، عزاداری کے معاملے میں ہمارا جلال پور بہت مشہور ہے، بس جملہ اگر سمجھ جائیں۔ پورے ہندوستان میں، میں پورے ہندوستان میں دورہ کر چکا ہوں، ہندوستان سے باہر 12 ملک میں بھی جا چکا ہوں۔ میں نے عزاداری کے سلسلے میں نام سنا ہے، واقعاً لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کے سوئی اٹک جاتے ہیں۔ اب اس کے آگے میں نہیں کہوں گا، ہمیں ختم کرنا ہے، کربلا سمجھنا ہے، معاشرے میں کربلا رائج کرنا ہے، اپنے سماج میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں رائج کرنا ہے کربلا۔ عزیزان محترم، اگر ہم کربلا رائج نہ کر سکے تو رسم عزاداری تو ہوگی، رسم عزاداری ہو جائے گی، اللہ قبول کرے۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارے اندر خلوص نہیں ہے، ہے خلوص، بہت سے لوگوں کے اندر خلوص ہے، یہ خلوص ہے جس کی وجہ سے عزاداری قائم ہے، لیکن ایک ایک فرد کو عزاداری، کربلا، فرش عزا، جلوس عزا اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے ایک چیز اور کہہ دوں، میں ابھی کریم پور میں 2-3 دن پہلے کہا تھا، عزاداری میں جب تک تورا اور مورا رہے گا، خلوص پیدا نہیں ہو پائے گا۔ خلوص پیدا کرنا، میں ایک مثال دے دوں، بھئی میرے والد کا انتقال ہو گیا، اب اگر آپ مجلس کریں تو میں خوش ہوں گا یا ناراض ہوں گا؟ آپ مجلس کریں، خوش ہوں گا یا ناراض ہوں گا؟ بھئی جتنی مجلسیں ہوں گی میں خوش ہوں گا نا، خوش ہوں گا نا میں۔ اسی طرح امام ہمارے والد سے بڑھ کے ہیں، اب امام کی عزاداری کوئی کرتا ہے تو ہمیں خوش ہونا ہے، نہ کہ ناراض ہونا ہے۔ خوش ہونا ہے ہمیں کہ چلے مولا کے غم منا رہا ہے، مولا کا عزاداری کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے میں نے ایک منظر دکھایا، آئیے دوسرا منظر دکھاتا ہوں اب آپ کو، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں داد بھی دیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، کیونکہ جہاں مبارک صاحب جیسے سامع ہوں، سننے والے ہوں، اور مصطفیٰ آباد جلدی میں بات عرض کر دوں، ہمارے گھروں پہ علم سجے ہوئے ہیں، اللہ تمام گھروں کی حفاظت کرے، لیکن اگر یہ ہمیں معلوم ہے کہ خانہ کعبہ پہ بھی علم ایک مرتبہ لہرائے گا، لیکن اس سے پہلے حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے تو سنا ہوگا نا، معلوم ہے آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ کیسے، کیوں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ جب 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام مکے میں تھے، حاجیوں کا مجمع تھا، حاجی طواف کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، عباس انہیں بتاؤ حسین کون ہے، انہیں بتاؤ، انہیں بتاؤ حسین کون ہے۔ کہا مولا کہاں سے بتاؤں، کس جگہ سے، منبر سے بتاؤں، کھڑے ہو کے بتاؤں؟ کہا نہیں، خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے بتاؤ۔ چونکہ آج تاریخ منسوب ہے، اور میں کریم پور میں بھی پڑھ رہا تھا لیکن پورا نہیں ہوا، وقت کی کمی تھی، 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن یہاں تو مجھے آدھے گھنٹہ پڑھنا ہے۔ مجھ سے بانی آنے مجلس نے کہا ہے کہ انجمن جانے والی لہذا مختصر پڑھیے گا، تو میں انشاءاللہ ایسا خیال رکھوں گا۔ کیا کہا؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم جلال پور میں، کریم پور میں، مصطفیٰ آباد میں رہتے ہیں، ہماری مسجد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بنائی گئی ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ادھر، بھئی وہاں والے ادھر سے پڑھتے، ادھر والے ادھر، خانہ کعبہ کی طرف رخ تو ہوتا ہے نا۔ اور جب مولا عباس گئے خانہ کعبہ کی چھت پہ، کہا مولا اب رخ کدھر کر کے خطبہ دوں؟
رخ کدھر کر کے خطبہ دوں؟ کہا بات سنو، جب مکے سے مدینے حضور نے ہجرت کی تو جو پہلی اذان ہوئی تھی، توجہ، اگر عظمت حسین میری زبانی نہیں، مولا کی زبانی، بھئی اگر معصوم کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، سمندر کو دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، لیکن سمندر کے اندر کیا ہے یہ امام بتائے گا، اندر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو امام نے کہا عباس، بلال نے جب پہلی اذان مکے سے جا کے مدینے میں دی ہے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان دی گئی ہے، لہذا آج تم حسین کی طرف رخ کر کے خطبہ انجام۔ میں لکھ کے لایا ہوں، میں تھوڑا لکھ کے لایا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، عربی میں، عربی کا خطبہ ہے۔ آپ اندازہ کریں حسین کی طرف، یعنی حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کعبے کی عظمت الگ ہے، حسین کی عظمت الگ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ خطبہ شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یقیناً محظوظ ہوں گے، کیا کہا؟ حضرت عباس کہاں ہیں؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ ہیں۔ مجمع کہاں ہے؟ نیچے ہے۔ حاجی کہاں ہیں؟ نیچے ہیں۔ طواف کرنے والے کہاں ہیں؟ نیچے ہیں۔ مسلمان کہاں ہیں؟ نیچے ہیں۔ میرا مولا کہاں ہے؟ نیچے ہے۔ اب حضرت عباس نے کہا الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی شرفاً ھذا، ابھی یہی پہ روکتا ہوں میں، کیا کہا؟ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے شرف بخشا۔ ابھی جملہ نہیں پورا ہوا۔ شرف بخشا کس کو؟ بقدوم ابی ھذا، ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے کعبہ کو شرف بخشا۔ کیا کہا حضرت عباس نے؟ یعنی کعبے کو اگر شرف ملا ہے تو امام حسین کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ آپ اندازہ کریں، مولا کائنات، یعنی مولا کائنات کی وجہ سے نہیں، ان کی صرف قدموں کی وجہ سے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا عباس کہہ رہے۔ پھر کیا کہا؟ من کانا، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عباس کہہ رہے ہیں من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن۔ ابھی تو عربی میں نے کیا، اردو آپ جب کہوں گا تو آپ سمجھیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا عباس؟ کسی عالم کا، خطیب کا، آیت اللہ مولوی کا جملہ نہیں ہے۔ مولا عباس کہہ رہے ہیں کہ سنو اے حاجیو جو طواف کر رہے ہو، حج کرنے آئے ہو، سنو، پہلے یہ کعبہ مٹی اور گارے کا گھر تھا، مٹی اور گارے کا گھر تھا، جب علی آئے تو قبلہ بنا ہے یہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیے، پہلے ابھی تو یہ ہے لمبا، لیکن میں تھوڑا بیچ میں اپنی بات ملا دوں۔ مولا نے کیا کہا؟ ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ تو کیا مولا عباس کے باپ نہیں ہیں علی؟ کہہ دیتے میرے، کہہ دیتے، اب جملہ سنیے گا، میرا جملہ ہے یہ، کہہ دیتے کہ میرے باپ کی وجہ سے قربان جاؤں۔ علی نے کہا ان کے باپ کی وجہ سے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جہاں بڑا بھائی ہو، چھوٹے کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں، یہ ادب ہے، یعنی ادب جہاں قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں، جہاں قربان ہو جائے ادب۔ اب آپ آئیے، تربیت مولا نے کہا، مولا عباس نے ان کے۔ اب ایک تھوڑا چھوٹا 1 منٹ کا منظر دکھا دوں۔ جنگ جمل ہے، جنگ جمل سبھی جانتے ہیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے، اور مصطفیٰ آباد کا مجمع ویسے بھی جلال پور کے سارے مجمع سے بہتر ہے، بہت اچھی طرح سنتا ہے، سب جانتے ہیں نا۔ ایک
ایک منظر، ایک واقعہ پیش آیا وہاں، یعنی جب بچوں کی تربیت کا، اگر ہمارا بچہ کبھی کسی کام میں ناکام ہو جائے، ایگزام میں پاس نہ ہو اور کوئی سروس میں پاس نہ ہو، سعودی نہ جا پائے میڈیکل، تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا نے درس دیا ہمیں، حضرت عباس کے جملے سے ملاتا ہوں میں. جنگ جمل ہے، علی آئے، حنفیہ جاؤ، وہ جو اونٹنی ہے نا جس پہ بیٹھی ہیں، اماں جس پہ بیٹھی ہیں، سلوات پڑھا محمد والے محمد، جاؤ اور اس کے قدم کو کاٹ کے ہودش کو گرا دو. حنفیہ چلے، دیکھیے فرق، حنفیہ چلے، ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، حنفیہ واپس ہو رہے تھے، امام حسن آئے، پشت پہ ہاتھ رکھا، بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں میرے بس کا تو نہیں ہے، یہ میرے بس کا، کہا مجھے دو، تلوار مجھے دو، ڈھال مجھے دو. امام حسن علیہ السلام نے لیا اور برق کی طرح، بجلی کی طرح کودتے ہوئے گئے اور اونٹ کے پیروں کو کاٹا، ہودش گرا، جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہوئی. لیکن ابھی سنیے، ابھی پوری بات نہیں ہوئی ہے. اب حنفیہ بڑا مایوس ہو گئے، اداس ہوئے. علی آئے، ہاتھ رکھا پشت پہ، حنفیہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ نے مجھے کام دیا تھا، میں نہیں کر سکا، میرے بھائی نے کر دیا. اب جوڑا سنے مولا کا، فضیلت سنے مولا کے زبان سے. کیا کہا حنفیہ نے؟ میں نہیں کر سکا، میرے بھائی نے کر دیا. کہا خبردار حسن حسین کا مقابلہ نہ کرنا. یہ جملہ تاریخ میں، خبردار حسنین کا مقابلہ نہ کرنا. کہا کیوں بابا؟ کہا انتا ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آپ نے اندازہ کیا، کبھی مقابلہ نہ کرنا. تو یہ ٹوٹ پوجھئے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کے آگے میں نہیں کروں گا. حضرت عباس خطبہ دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اب سنیے. اسی خطبے کو کنٹینیو کرتا ہوں، جلدی جلدی میں ختم کر دوں نہیں تو ٹائم بہت ہو جائے گا. کیا کہا حضرت عباس نے؟ ایتھا الکفرۃ الفجرا. کس سے مخاطب ہے؟ حاجیوں سے. اے کفارو، اے فاجرو. دیکھیے اگر ہم کہتے ہیں کسی حاجی کو بھیا تم کافر ہو تو ہماری گردن دبا دے گا، لیکن حضرت عباس خانہ کعبہ پہ کہہ رہے ہیں اے کافرو، اے فاجرو. میں کہوں گا مولا یہ تو حاجی ہیں، احرام میں ہیں، مطاف میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، انہیں کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو شاید حضرت عباس جواب دے تجھے نہیں معلوم جو نبی کے نواسے امام کو قتل کرنے کے لیے آئے، چاہے حالت احرام میں ہو، وہ کافر ہی ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم، میں چھوڑ دوں دو تین باتیں، میں سمجھتا ہوں ٹائم بہت ہو گیا ہے. بس آخری بات میں عرض کر کے کہہ دوں، اس میں 3 بات ہے اور 3 بہت اچھا پیغام ہے. میں چھوڑ رہا ہوں، بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. مولا عباس کی زبانی، مولا حسین کی فضیلت، یہ میری زبانی نہیں ہے. یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ مولا عباس کی زبانی، مولا عباس حسین کے فضائل سن رہے ہیں. چونکہ وقت نہیں ہے، پھر فرمایا امام نے، امام کے بارے میں حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ اگر، اب میں عربی بھی شارٹ کر دیتا ہوں چونکہ وقت جائے گا. اگر حکم الہی نہ ہوتا، اگر، اور یہ رازوں میں سے ایک راز نہ ہوتا، 3 چیزیں بتائیے، اور عوام کے گمراہ ہونے کا خوف نہ ہوتا. 3 چیزیں، یعنی شریعت میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام میں نہیں لگ جاتی ہیں. کیوں؟ مولا عباس نے 3 چیزیں یہاں بتائیں، 3 وجہ، 3 ریزن، 3 سبب بتایا. کیا؟ کہ حکم الہی نہ ہو اگر، اور رازوں میں سے راز نہ ہو اگر، اور عوام کو گمراہ ہونے کا خوف نہ ہو. جیسے نصیری گمراہ ہو گئے تھے علی کو دیکھ کے، تو خوف ہوا نا، گمراہ ہو گئے نا، چلے گئے نا ادھر. تو یہ 3 وجہ بتائی. وجہ کیا ہے؟ کیوں بتائی؟
اس کا مطلب کیا؟ حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ اگر حکم الہی نہ ہوتا اور رازوں میں سے ایک راز نہ ہوتا، اور کیا تیسری بات بتائی؟ اگر عوام کے گمراہ ہونے کا خوف نہ ہوتا، اب جملہ سنیے، تو مولا عباس کہہ رہے ہیں تو یہ تینوں چیزیں نہ ہوتی تو حسین کے قدم بڑھانے سے پہلے کعبہ خود چل کے حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مطلب کیا ہوا؟ اتنی بڑی بڑی بات مولا عباس اس قدر فضائل بیان کریں، مطلب یہ ہوا، نتیجہ تو ہم کو نکالنا ہے نا کہ ساری دنیا طواف کرنے کعبہ کا آتی ہے، دنیا کا ایک ایک مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتا ہے، لیکن کعبہ حسین کا خود طواف کر رہا ہے، حسین کا طواف کر رہا ہے کعبہ۔ اور جملہ عرض کر دوں، بس آخری بات، حج اسود کو سب بوسہ دینے جاتے ہیں، لیکن کیا کہنا اس حسین کی عظمت کا کہ حج اسود ان کے دست کا بوسہ لینے آ رہا ہے۔ اور آخری بات کہے کہ میں بات تمام کر دوں، اس کے بعد بنے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے جملہ سن لیں، مولا عباس کہہ رہے ہیں اگر میرے مولا کی مشیت، کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہمارے لیے یہ درس ہے، ہمارے لیے میسج ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میرے مولا کی مشیت ہوتی، جو میرے مولا کی مشیت پابند ہے اللہ کی مشیت کی۔ جملہ سنا جانے کا یعنی ہماری تو کیا حیثیت ہے جب حسین جیسا باعظمت امام اللہ کی مشیت کا پابند ہے، تو ہماری مشیت کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہماری مرضی، ہماری مشیت، ہمارا دماغ، ہمارا مغز اللہ کی مشیت کے پابند ہے تو سمجھیے کہ ہم مذہبی ہو رہے ہیں، اور اللہ کی مشیت سے پہلے ہمیں امام کی مرضی معلوم کرنا ہے، امام کی مشیت کے مطابق عمل کرنا ہے، چاہے جو۔ کیا کہہ رہے ہیں امام حضرت عباس علیہ السلام؟ اگر میرے مولا کی مشیت و مرضی ہوتی جو کہ اللہ کی مرضی کی پابند ہے، تو اے دشمنوں، مولا عباس اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، سنیے گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے۔ اے دشمنوں، اگر میرے مولا کی مشیت یہ ہوتی تو میں تم پہ ایسے ٹوٹتا۔ اب کیسے ٹوٹتا میں بھی بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض، جسے ہم شکاری اپنی زبان میں کہتے ہیں، لوگ پہلے پالتے تھے، ہوتا نا یہاں سے چھوڑی تو جا کے شکار کر کے اسے کھا جاتا ہے۔ مولا عباس ہی کہہ رہے ہیں اے کافرو، اگر میرے مولا کی مشیت ہوتی تو میں تم پہ ایسے ٹوٹتا جیسے باز چھوٹے پرندوں پہ ٹوٹتا ہے اور تمہیں نوچ نوچ کے کھا جاتا ہے۔ مولا عباس کہہ رہے ہیں یہ جوش ہے، یہ جذبہ ہے، یہ عظمت ہے، لیکن عزاداران مظلوم کربلا وہی عباس عصر عاشور امام کی خدمت میں آ جاتا ہے۔ دل کھول کے رو لیجئے گا، دل کھول کے ماتم کریے گا، شرما کے رونا نہیں، اس لیے کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ میرے حسین پہ ایسے رو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کے جنازے پہ روتی۔ اب تو مصائب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، اتنا کہ اتنا کافی، 8 محرم ہے، آنسو خود آتے ہیں۔ وہی عباس جو خانہ کعبہ کی چھت پہ جلالی خطبہ دے رہے تھے، امام کی خدمت میں آئے، بالکل مصائب کو سمیٹ رہا ہوں میں، مولا مجھے بھی مرنے کی رضا دے دیجئے۔ مولا نے کہا عباس تمہیں کیسے رخصت کر دوں، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو،
تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ عباس نے کہا آقا اب وہ لشکر کہاں جس کی عباس علمداری کرے۔ ابھی دونوں بھائی میں گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں خیمے سے آواز آئی الاتاش الاتاش، ہائے پیاس۔ حسین تڑپ گئے، آواز دی بھیا دیکھو خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ حضرت عباس آئے خیمے میں، رخصتی کا منظر نہیں پڑھنا ہے مجھے، آپ محسوس کر سکتے ہیں، کربلا محسوس کرنے کی جگہ ہے، تصور کرنے کی جگہ ہے۔ سکینہ اپنا مشکیزہ لاؤ، اپنا مشکیزہ لاؤ۔ آپ سکینہ کے حوصلے کو دیکھیں اور دو آنسو بہا لینا۔ سکینہ نے لا کے مشکیزہ دیا، چچا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی پانی لینے کے لیے۔ مشکیزہ دیا اور فوراً خیموں میں چلی گئی جناب سکینہ، فوراً خیموں میں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سکینہ خیمے میں کیوں گئی۔ علماء نے لکھا مشکیزہ دے کے سکینہ خیمے میں اس لیے گئی، بڑے حوصلے کے ساتھ کہہ رہی ہے بچوں سے، اے بچوں میرا چچا جا رہا ہے، اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے۔ کتنا حوصلہ تھا سکینہ کو، اپنی پیاس کا نہیں بچوں کی پیاس کا۔ فوراً خیمے سے بچوں کو اکٹھا کیا، انشاءاللہ بھی بعد میں یہ منظر پیش کروں گا۔ حضرت عباس چلے، سب کو سلام آخر کہا، جانے لگے۔ جیسے ہی چلے نا حضرت عباس، ایک مرتبہ علم کا پھرارا لہرایا، ہوا میں لہرایا۔ امام نے کہا عباس ذرا رکو رکو۔ حضرت عباس رکے، مولا آپ نے رخصت کر دیا ہے، اب کیوں روک رہے ہیں؟ کہا رکو۔ عباس رکے، کہا علم کو جھکاؤ۔ سن سکتے ہیں جو سن لے۔ فاطمہ زہرا کو غصہ دے دو آدھا دارو۔ فاطمہ ٹوٹی ہوئے پہلوؤں کے ساتھ آئی ہیں، آج مصطفیٰ آباد میں میرے بیٹے کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں۔ اے بی بی ہم غریبوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان آنسوؤں کے، اے بی بی ہمارے آنسوؤں کے نذرانے کو قبول کریے۔ عباس علم کو جھکاؤ۔ علم جھکا، خیمے سے کے دروازے سے تھوڑا دور ہے۔ حسین نے کچھ لکھا اور کچھ کاٹ دیا، آپ کو معلوم ہے۔ شاہنے والی بہن خیمے کے در سے دیکھ رہی تھی، حسین کو بلایا، ماں جائے ذرا میرے قریب آ جائیے، ماں جائے میرے قریب آئیے۔ حسین قریب آئے، کہا کیا بات ہے بہن زینب؟ کہا بھیا آپ نے عباس کے بھرے پہ کیا لکھا ہے اور کیا کاٹ دیا ہے؟ کہا زینب یہ نہ پوچھو۔ کہا نہیں آپ کو ماں کے حق کا واسطہ بتانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ کلثوم سے کہا کلثوم ذرا زینب کے بازوؤں کو تھام لو۔ زینب یہ بات برداشت نہیں کر پائے گی، کلثوم ذرا بازو کو تھامو، رقیہ ذرا زینب کے بازو کو تھامو۔ بازوؤں کو پکڑ لیا دونوں بیویوں نے۔ اب حسین نے کہا اے زینب جب عباس جانے لگے میں نے دیکھا علم کے بھرارے پہ لکھا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، ارے میں نے اسے کاٹا، لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب تڑپ گئی، فوراً خیمے میں چلی گئی۔ زینب نے کچھ نہیں کہا حسین سے، فوراً خیمے میں گئی، ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، جتنی بیویاں تھیں نا اکٹھا کیا۔ کیوں اکٹھا کیا؟ اس لیے کہ شب عاشور جناب زینب نے بیویوں سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہا بیویوں تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہو، جب تک میرا بھیا عباس زندہ ہے نا تم گھبراؤ نہیں، جب تک میرا بھیا عباس زندہ ہے میں وعدہ کرتی ہوں، علی کی بیٹی زینب وعدہ کرتی ہے تمہارے سر سے ردان نہیں چھنے گی، تمہارے بازوئے میں رسن نہیں بنے گی۔ زینب نے پھر اکٹھا کیا سب کو، اے زینب، بیویوں نے سوال کیا زینب اب کیوں بلایا ہے، اب کیوں بلایا ہے؟ زینب نے ہاتھ جوڑ لیے، بیویوں رات میں تم سے میں نے وعدہ کیا تھا نا، رات میں وعدہ کیا تھا
کہ تمہارے سروں سے ردائیں نہیں چھنے گی۔ اے بیویوں، ارے میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں۔ بیویاں تڑپی، اے زینب، ارے ابھی رات کی بات ہے، تم نے وعدہ کیا، اب کیوں واپس لے رہی ہو؟ عجب جملہ کہا، اے بیویوں، ارے جس کے بھروسے وعدہ کیا تھا وہ مرنے کے لیے جا رہا ہے، میرا عباس مرنے جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، بس آخری منزل ہے، 2-3 منٹ کی زحمت ہے، انشاءاللہ آپ نذرانہ پیش کریں فاطمہ زہرا کی خدمت میں اپنے آنسوؤں کا۔ ادھر عباس چلے، تاریخوں میں ہے، علماء بیان کرتے ہیں کیا شجاعت دکھائی ہے۔ 5000 کا لشکر دریا کے کنارے تعینات ہے، 5000 کا، اور کیسے؟ بالکل دیوار کی طرح 50-50 کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ 2 روایتیں، ایک 5000 کی، ایک 4000 کی۔ 50 کی لائن آگے، پھر اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے۔ آپ اندازہ کریں حضرت عباس کو وہ توڑ کے دریا پہ جانا ہے۔ کیسے توڑا ہوگا؟ تلوار نہیں ہے، ایک نیزہ ہے۔ اب اس میں فضائل کی بھی گوشے نکل سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ مصائب کا وقت ہے، حضرت عباس نے دیکھا 5000 کا لشکر دور تک۔ آپ اندازہ کریں 5000 کتنی دور تک لشکر جائے گا؟ بارش بھی ہو رہی ہے، کاش یہ بارش عصر عاشور کربلا میں ہو جاتی۔ پروردگار یہ بارش 61 ہجری میں کربلا میں گرا دیتا تو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے نہ تڑپتے۔ لیکن امتحان حسین تھا، امتحان حسین تھا، کیسے بارش ہو جاتی۔ ارے وہاں تو سورج سوا نیزے پہ آ گیا تھا، شدید گرمی، ہم 2 دن سے پریشان تھے نا سارے لوگ، گرمی بہت ہے، رات بارش ہوئی تو کچھ سکون ملا۔ آپ اندازہ کریں ہر آدمی پریشان، مولانا صاحب گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، سب کہہ رہے تھے، میں بھی پریشان تھا۔ آپ اندازہ کریں کربلا کی گرمی کیا تھی، اس گرمی کے عالم میں 3 دن کی بھوک اور پیاس، بھی چھوٹے چھوٹے بچے۔ تصور کریں، صرف یہ بتانے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف سوچنے کی ضرورت ہے، تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا فکر کا نام ہے، تصور کا نام ہے۔ حضرت عباس نے دیکھا 4000 کا لشکر دیوار بن کے کھڑا ہے۔ اب مولا نے کیا کیا؟ تلوار نہیں ہے، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، صرف نیزہ ہے، علم ہے۔ اب مولا عباس نے جو پہلی لائن میں فوجی تھا اس کے گھوڑے کے گردن میں نیزے کو چبھو دیا، نیزے کو چبھویا، اور جب چبھویا نا نیزے کو تو اس کو سوار سمیت اٹھا لیا، نیزے اٹھا لیا اور دور پھینکا تو 4-5 لائن کے بعد اتنی جگہ بن گئی، پھر ایسے ہی کیا، پھر جگہ بن گئی۔ اب اسی طرح مولا دیوار توڑتے 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 دریا پہ پہنچ گئے، دریا پہ پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا آپ کو علم ہے، فرات میں گھوڑے کو ڈال دیا، پانی مشک سے، مشکیزہ بھرا پانی سے، اور چلو میں لیا۔ بعض علماء بعض فتوا بیان کرتے ہیں کہ عباس یہ بتانا چاہ رہے تھے یزیدیوں دیکھو اس وقت عباس کے قبضے میں فرات ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب چلو میں پانی لیا تو شاید حضرت عباس نے فوراً پھینک دیا، یہ سوچ کے تصویر نظر آئی ہوگی خیمے کے در پہ بچوں کے لیے سکینہ کہہ رہی ہے میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، میرا چچا پانی، تصویر نظر آئی، پانی پھینکا، دریا سے نکلے، دشمنوں کو مارتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی کا شعر ہے یہ، شعر خدا کا شعر ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ چھپ کے وار کرنا شروع کیا، ایسا وار آیا کہ داہنا شانہ قلم ہو گیا۔ ہائے عزادارو، امام کے بھائی نے علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا، مشکیزہ چاہتے کہ خیام تک پہنچ جائے، اتنے میں ایک مرتبہ بایاں ہاتھ بھی قلم ہوا۔ اب عباس آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہائے غضب ہو گیا، ایک تیر مشک سکینہ پہ لگا، عباس کی آز ٹوٹی، گھوڑے کو پلٹا دیا، اتنے میں سر پہ گرز لگا، عباس زمین پہ آئے، آواز دی اے آقا مدد کو آئیے،
حسین پہنچے، آواز دی بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بس آخری منزل، پوری رخصت مجھے نہیں پڑھنا ہے کیسے رخصت ہوئے تھے عباس، واقعہ کی نگاہوں کے سامنے ہے، گفتگو ہوئی، زیارت ہوئی، اب علم لے کے چلے، بس آخری منزل ہے، علم لے کے چلے۔ سکینہ بچوں سے کہہ رہی ہے بچوں دیکھو علم قریب آ رہا ہے، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی، اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے، بچوں اپنے اپنے کوزے لے کے آ جاؤ، اپنے اپنے کوزے لے کے آ جاؤ، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ سکینہ بچوں سے کہہ رہی، جملہ سن لیں، اے بچوں تم گھبرانا نہیں، پہلے سکینہ پانی نہیں پیے گی، ارے پہلے تمہیں پلائے گی، بعد میں سکینہ۔ علم قریب ہوتا جا رہا ہے، قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین قریب آئے، سکینہ نے دیکھا چچا نہیں آئے، بابا آئے ہیں، بچوں کی طرف مڑی، اے بچوں ارے کوزے پھینکو، میرا چچا مارا گیا، اب ہماری پیاس کبھی نہ بجھے گی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ان آسموں پہ اپنی رحمت نازل فرما، جہاں جہاں حسین کے عزادار ہیں ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، بار الہ ہماری عزاداری کو قبول فرما، بار الہ تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا، فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔